اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی اللہ کی طرف سے لکھ دی جائے اس کو کوئی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ انسان حق پر آ کر بھی پھسل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ جان رکھیں کہ نیکی اور خیر کی طرف آپ کبھی نہیں آ سکتے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس لیے یہ جملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ مرنے کا کوئی پتہ ہے؟ مرنے کا کوئی پتہ ہے؟ تو ہمیں ہر وقت اس حالت میں رہنا چاہیے کہ ابھی موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں آئے۔ گناہ کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو پھر وہ مسلمانی کی حالت میں موت سنی آئی ہے۔ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آئے کہ جب تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو پھر ہر وقت مسلمان رہنا، ایمان کی حالت میں رہنا، ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ سچی سیدھی بات کیا کرو، اور جب تم یہ کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سیدھی بات ہمیشہ سچ بولو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملے صحیح فرما دیں گے، تمہارے سارے معاملات کی اصلاح فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، اور جس کسی نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ عظیم کامیابی پر فائز ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کی اس کتاب قرآن کی بات ہے۔ دنیا و کائنات میں سب سے بہترین بات فإن احسن الکلام کلام اللہ، سب سے احسن، سب سے بہتر، سب سے بہترین بات اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا و کائنات میں سب سے بہترین رہنمائی، گائیڈنس، لائف کا گزارنے کا طریقہ اور کنڈکٹ آف لائف، کوڈ آف لائف، وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کو دی ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر لوگ نئے نئے شروع کر لیتے ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میں نے کلام پڑھا ہے، یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں پڑھا، یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے۔
اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درس ارشاد فرماتے تھے تو پہلے آپ اپنے سننے والوں کو یہ سناتے تھے، ہر بار ہی سناتے تھے. آپ بھی تھک نہ جائیں کہ قاری صاحب ہر بار یہی گل سنا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی یہ ایسا سبق ہے جس کو پکا ہونا چاہیے اور رپیٹ ہونا چاہیے، ہر وقت رپیٹ ہونا چاہیے. اتنا رپیٹ میں کروں کہ یہ ترجمہ آپ کو بھی آنے لگے، اور جب میں پڑھوں تو آپ کو ڈائریکٹ سے سمجھ آنے لگے، پھر مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے. یہ تو وہ درس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نصیحت سے پہلے پڑھتے تھے. میں نے نبی پاک کا کلام پڑھا ہے آپ کے سامنے، ابھی میں آپ کے سامنے ہمارے خالق، مالک، رازق، ہمارے اللہ پاک کا کلام پڑھنے لگا ہوں. اور ہم پڑھ رہے تھے 19ویں سپارے میں سورہ فرقان، 19ویں سپارے کی سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. اور اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائٹل، ایک عنوان، ایک ٹاپک دیا ہے. ایک ٹاپک ایسے لکھتے ہیں، ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، کوئی چیز لکھتے ہیں، اس آرٹیکل کا ایک ٹاپک ہوتا ہے. تو اس آخری رکوع کا ایک ٹائٹل اور ٹاپک یہ ہے وَعِبَادُ الرحمن، اور رحمان کے بندے. اور رحمان کے بندے، رحمان کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا اللہ کے بعد دوسرا جو صفاتی نام ہے اللہ پاک کا وہ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑے نام اللہ پاک کے جو ہیں وہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگلا اللہ پاک کا جو نام ہے الرحمن اور الرحیم ہے، جو آپ کے صفاتی نام ہے. تو اس رکوع سے پہلے یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے جب یہ کہا جاتا کہ تم اللہ رب رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ تو اللہ پاک نے اس وجہ سے ٹائٹل شروع کیا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے. تو ہم سب اس بات کا اگین جو ہے وہ دوبارہ دہرا لیں، اور سب جو نئے ہیں سننے والے ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب رحمان کے بندے بنیں. تو میں اللہ کا کلام سننے لگے ہیں، یہ میرا تو ہے نہیں، کسی مولوی کا تو ہے نہیں، کسی مسجد اور مسلک کا تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے. آپ گھر جا کے خود بھی پڑھ لیجئے گا جناب. یہ سورہ فرقان ہے، اور آج جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ آیت نمبر 72 اور 73، 74، 75، یہ آخری آیات ہماری رہ گئی ہیں. یہاں پر ہمارا سبق پہنچ گئے. اس سے پچھلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں. چلیں جی، جو آج سنیں اس پر تو عمل کریں. تو اس کا آغاز یوں ہے آج کے درس کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. سبحان اللہ، اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کی یہ خوبی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں جب ان کے سامنے ان کے سامنے رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا 3 بنیادی معنی ہیں، خالق، مالک، رازق. رب کے 3 معنی یاد رکھیں گے. رب کو کس کو کہتے ہیں؟ خالق، کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور پیدا ہی نہیں کیا. مالک، پیدا کرنے کے بعد بھی مالک وہی ہے. پھر وہ خالق ہے، مالک ہے، پھر اس نے چھوڑ نہیں دیا، رازق بھی ہے، رزق بھی دے رہا ہے. وہ خالق، مالک، رازق. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے بندوں کے سامنے جب ان کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے،
لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان کو سن کر بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے۔ جب میرے بندوں کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، جیسے ابھی میں کر رہا ہوں نا، آپ کے سامنے آپ کے رب کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، ان کے سامنے جب رب کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے، بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ بات ان کے رب کی ہی بات ہے، اور پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تھے نا وہ مشرکین جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ میری آیتوں کو سن کر اندھے نہیں ہوتے اور بہرے نہیں ہوتے، بلکہ اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج کا عزم ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کان سے جب ٹکرائے کہ ہمارے خالق کی بات ہے تو پھر دنیا ساری چھوٹ جائے لیکن اپنے رب کی اس بات کو نہ چھوڑے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ پاک تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے گائیڈ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا نہایت آسان ہے، لیکن اس کے لیے کہ جس پر اللہ آسان کر دے، جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی جان لٹانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جان، مال تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اپنا مال تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی اولاد، اپنی جان دینا لٹانا پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا جس پر اللہ آسانیاں فرما دے۔ پھر یہ نمازیں پڑھنا کہاں مشکل رہ جاتا ہے، پھر فجر کے وقت اٹھنا کہاں مشکل رہ جاتا ہے، پھر ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا کہاں مشکل رہ جاتا ہے، پھر ٹھنڈے پانیوں سے نہانا کیا مشکل لگتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا، کیونکہ جب وہ یہ سوچ چکا ہے کہ وہ اپنا خالق مالک رازق کو پہچان چکا ہے، پھر اللہ پاک کی توفیق مانگ چکا ہے، اللہ نے اس کے اوپر اپنی آسانیاں فرما دی ہیں، اللہ آسانی فرما دے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اے اللہ پاک ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں تو ایسی توفیق نصیب فرما کہ جو ہم سنیں اس پر پھر ہم عمل کریں۔ جی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی اگلی خصوصیت یہ ہے، اور یہ بھی بڑی قابل غور اور بڑی قابل فکر بات ہے، جو اگلا درس ہے۔ ایک درس یاد ہو گیا؟ آپ سب سو گئے؟ آپ سب تو ساتھ تو وعدہ کر رہے ہیں بھائی صاحب جاگ کے، کوئی اتنا لمبا درس تو ابھی ہوا نہیں، اور میں فر نہیں بول رہا، ویسے میرے پچھلے لیکچر کچھ سنے نا تو میں 120-30 کی سپیڈ پر بولتا ہوں ویسے عام روڈ، لیکن میں ابھی میری زندگی مجھے سکھا رہی ہے کہ اتنی جلدی سے میں بول جاؤں گا بہت سی باتیں تو آپ کو مزہ تو بڑا آئے گا کہ بڑا لیکچر ہوا، لیکن ہو سکتا ہے سبق سیکھنے کا کچھ نہ ملا ہو۔ لیکن میں اس سے ابھی نکل رہا ہوں، اپنے آپ کو نکال رہا ہوں کہ ایسی گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں جہاں کوئی سیکھنے کا عمل کا کوئی پہلو نہیں آ رہا۔ کیا فائدہ ہے کہ میں لچھے دار گفتگو کروں اور پوری میں طرز میں بول دوں اور آپ کو مزہ تو بڑا آئے لیکن حاصل کچھ نہ ہو۔ میں گرج برس سے بولوں اور آپ کو مزہ تو بڑا ہے کہ کیا زبر خطابت، اتار چڑھاؤ، شعر و شاعری، جملے، یہ سب کچھ تو کریں، لیکن تربیتی اور عملی اس کا پہلو کچھ نہ ہو، کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے میں جتنا ٹھہراؤں سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں خود اپنے لیے بھی مانگ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ پاک ہمارے دل سے یہ بات اٹھا دے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ تو ایک سبق یاد ہو گیا کہ جب ہمارے کانوں سے ہمارے رب کی آیت کا حکم ٹکرائے تو پھر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا، بلکہ اس کو پہلے تحقیق کر لیں کہ اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے جو نا اس کے اوپر عمل کریں، پھر دنیا ساری چھوٹ جائے لیکن وہ بات نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ ایک درس ہے آج کا۔
اور اگلا درس یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. آگے ایک دعا ہے، لیکن میں یہاں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ لفظ ربنا سے شروع ہو رہی ہیں. ربنا، لفظ رب اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے، اس لیے دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک نے اپنا تعارف میں سب سے پہلا تعارف فرمایا ہے کہ جو رب ہے، اور رب کا معنی آتا ہے نا آج کے درس میں، جی بولیں، خالق، مالک، رازق. پیدا بھی اس نے کیا، مالک اب بھی وہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ رازق بھی وہی ہے. تو سارے لیے رب کو بڑا پیارا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حج کے سفر میں ہوتا ہے اور اشعث اغبرا، اس کے بال پراگندہ ہیں اور سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی گندے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، اور دیکھنے میں اس کی حالت قابل رحم اور قابل ترس ہے، قابل رحم اور قابل ترس ہے. اور یمد یداہ الی السماء او کما قال، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. لفظ تو بڑے پیارے ہیں، حالت تو بڑی قابل رحم اور قابل ترس ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، انا یستجاب لہ، اب اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے. اس حدیث کے اندر بہت سے مسائل ہیں. فی الحال میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی. لفظ رب پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، رب. ایک حدیث میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت والے دن ایک شخص کو غصے سے فرمائیں گے کہ اس کو پھینک دو جہنم میں، اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے رب مجھے بخش دے. رب اغفر لی، ربی، میرے ربی کا معنی میرے رب، میرے خالق، مالک، میرے رازق، میرے رب مجھے بخش دے. اتنے مجھے کبھی نہ کہا پھینک دو اس کو جہنم میں. یعنی مطلب درس یہ ہے کہ دنیا میں مجھے کہتا میرے رب. دیکھیں نا، ہم آپس میں اپنی فہم کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اپنے فہم کے لیے ہم کہتے ہیں. کئی بار ماں باپ ناراضگی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں مینو کدی کیا کہ امی اینج کر، انہیں مینو کدی کیا کہ ابو مینو کہندا ابو، مینو یہ کہندا امی، تو پھر مینو آگے پوچھدا تو پھر میں ویکھدا میں کردا سی کہ نہیں کردا. پنجابی معذرت آپ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی جو ہمارے پختون بھائی بھی ہیں. تو یعنی مجھے یہ کبھی تو کہتا. ماں باپ کئی بار اپنے بچوں سے ناراض ہوتے کہتے ہیں کبھی تو آ کے مجھے کہتا کہ میرے ابو مجھے یہ چیز چاہیے، کبھی تو آ کے مجھے کہتا امی مجھے یہ چیز چاہیے، پھر میں نہ دیتی تو پھر یہ بات کرتا. ایسے کرتے ہیں نا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو، اس نے مجھے دنیا میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے رب مجھے بخش دے. تو رب اغفر لی، رب اغفر لی سے ہی مجھے یہ دعا بھی یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان میں یہ شارٹ دعا بھی پڑھتے تھے، رب اغفر لی. رب صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، میرے رب مجھے بخش دے. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے، اور بھی دعا ہے لیکن آپ یہ شارٹ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی. خیر میں لفظ رب پر رک گیا. یہاں پر لفظ ہے ربنا، اور جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں اکثر لفظ جو ہے نا وہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. رب لفظ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. اچھا اسی رکوع میں ہم پڑھ رہے تھے، اس سے پیچھے بھی ہم ایک آیت نمبر 65 میں پڑھ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ربنا، ربنا اصرف عنا، ربنا ربنا ربنا، رب رب لفظ رب بہت پیارا ہے اللہ پاک کو. تو جو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ایسے کہتے ہیں. ویسے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، تو جس نام کے ساتھ بھی اس کو پکارو گے اس کا ہر نام ہی بڑا پیارا ہے. تو
اللہ پاک نے خود فرمایا کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، مجھے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ ڈالنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا، سمجھایا نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دیں. کہ جیسے آپ نے رزق مانگنا ہے تو آپ اللہ پاک سے کہیں اے ہمارے رب تو ہمیں رزق دینے والا ہے، تو میرا رازق ہے، تو الرزاق ہے. اللہ پاک تیری صفت ہے، تو الرزاق ہے، تو مجھے رزق چاہیے. اے اللہ پاک تیری صفت ہے تو الشافی ہے، اللہ پاک تو الشافی ہے، تیری صفت ہے، تجھے تیرے نام کا اور تیری اس صفت کا واسطہ اور وسیلہ، یا اللہ پاک مجھے یہ چیز چاہیے. تو یہاں پر اللہ کا ایک نام ہے ربنا، اے ہمارے رب. آگے دعا کیا ہے؟ حب لنا من لدنکا، اے میرے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. لفظ پر دعا پر غور کریں. نوجوان ہیں، کئیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی، بہرحال مسلمان ہے، اللہ پاک یہ بھی آپ کا یہ زندگی کا یہ بھی حصہ آنا ہے. جن کی اولاد ہے وہ یاد کریں، وہ تو ابھی سے، اور دوسرے بھی ابھی سے یاد کر لیں. ٹکٹ خریدی ہوگی نا تو گاڑی آئے گی چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گاڑی آ جائے، ٹکٹ نہ خریدی ہو تو رہ جائیں گے، تو پہلے یاد کر لیں، پہلے یاد کر لیں. بہرحال اس میں دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. بھائی جان ہم اور تو بڑے رونے روتے ہیں ادھر ادھر کے، اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، گھر سے سکون نہیں ہے، بیوی مانتی نہیں ہے، گھر میں ہر وقت جو ہے وہ بے امنی اور بے سکونی رہتی ہے، ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ شکوے شکایتیں رہتے ہیں. کبھی رب سے بھی کہا ہے کہ میرے رب میرے گھر سے، میری بیوی اور میری اولاد میں سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما؟ کچھ ہمیں بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اللہ پاک سے بھی کچھ کہا ہوتا، کچھ اس سے بھی لیا ہوتا. اپنے رب پاک سے بھی کچھ کہیں نا، اس کا بھی تو کچھ کھڑا کرے نا. وہ دلوں کو موڑنے والا ہے. ساری دنیا کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اس کو ایسے کرتا رہتا ہے. ساری دنیا کائنات کے دل اس کی 2 انگلیوں میں. گھر کے سکون نہیں ہے تو اپنے رب کو کہو نا، یہ دعا پڑھو نا بھائی. کتنی مجرب، اللہ پاک خود سکھا رہے. اب اندازہ لگائیں جو بات اللہ خود سکھا رہے، جس نے قبول کرنی ہے وہی لفظ بھی دے رہے. دیکھیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جو معافی کا سرٹیفکیٹ دیا جب وہ اس پودے کا کھانا کھا بیٹھے تھے جہاں سے اللہ نے منع کیا تھا، معلوم ہے نا سب کو؟ روتے رہے، پریشان رہے. پھر اللہ پاک نے ان کو خود دعا سکھائی. معاف تو اس نے کرنا تھا، وہ بغیر ان کے یہ دعا سکھائے بھی معاف کر سکتا تھا، وہ قادر ہے اس بات پر، لیکن اس نے خود کلمہ سکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے پھر کچھ کلمے سیکھے اور سیکھ کر اپنے رب سے وہ کلمے کہے. تو پھر اللہ پاک نے بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا. وہ کون سے کلمہ تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اتھے بھی لفظ دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اچھا جو کلمہ اللہ پاک خود سکھا رہے ہیں اس کے اندر کتنی برکت ہوگی. تو اس وجہ سے ربنا یہ دعا یاد کرنی ہے. اگلے درس سے پہلے سب بھائیوں نے یہ دعا یاد کرنی ہے. ربنا حب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. ایک تو بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگیں، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے یہی دعا پڑھیں گی. یہ کیوں؟ ازواج، زوج جو کی جمع ہے، زوج کا معنی شوہر بھی ہے بیوی بھی ہے، تو وہ اپنے شوہروں کے لیے کہیں گی. ویسے ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ شکوے شکایتیں ادھر تو بڑے، میرا جو خامد ہے مجھ سے ایسا ہے ویسا ہے، اور رب پاک سے بھی تو کچھ کہیں نا، مائیں بہنیں بھی کچھ کہیں. اور وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخری بات اسی کو کلوز کروں گا اسی درس کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. تو ہمیں اپنی اولادوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم دعائیں تو کرتے نہیں. اولاد بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، اس کا قصور بعد میں، ہمارا پہلے ہے.
حالانکہ جو طریقہ کار جو ہے نا، جو دین نے سکھایا ہے، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعائیں کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب ہب لی من الصالحین. 80 سال تک دعائیں کر رہے ہیں، اولاد ابھی نہیں ملی، اور جب بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، وہاں سے دعائیں شروع ہونی چاہیے. اور پھر اپنے میاں بیوی کے معاملات کی دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے. میرا درس آن لائن جاتا ہے، میں اس کی مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یہاں نہیں کر سکتا، الگ سے کروں گا. تو وہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمیں میاں بیوی کو شیطان سے محفوظ فرما. یہ دعا ہے. اور جب اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑھاپے تک بچوں کے لیے دعائیں کریں. ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو موجودہ ہے نا امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، امام کعبہ، تو کہتے ہیں اس کی ماں نے ایک دن بچپن میں وہ تنگ کیا، بچے تنگ کرتے ہی ہیں نا، بچے نے تنگ کیا تو بڑی صدقے نا غصے کے ساتھ وہ کچھ کہنے لگی. تو پھر اس نے کہا جا تینوں اللہ کعبے دا امام بنائے، جاؤ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے. اللہ نے اس کو کعبے کا امام بنا دیا. کیونکہ جب احساس ملتا ہے نا کسی چیز میں، احساس دل سے خالص اللہ سے بات جب وہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے اللہ کو محبت سے، تو اس جب شدید تکلیف میں ماں تھی تو کچھ کئی تو گالیاں نکالتی ہیں نا، کئی بد دعائیں دیتی ہیں، وہ نکلنے بد دعا لگ رہی، اس نے اسی احساس سے دعا دے دی، اسی احساس سے اس نے دعا دے دی، یا چل جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنائے. تو کعبے کا امام بن گیا وہ. یہ موجودہ، یہ بڑا مشہور یہ مقولہ ہے. تو اپنی اولادوں کو دعاؤں سے نوازیں. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا درس آج کا میں عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، کہ اپنی تہجدوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے سفروں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی محفلوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں. یہ دعا اللہ پاک سکھا رہے ہیں. اور آخری بات عرض کروں گا، بڑا ٹائم ختم ہو گیا ہے بھائی، ابھی زیادہ تر تو ہمارے والدین زندہ ہوں گے اور ہم اولادیں ہی ہیں، ابھی کئی باپ ابھی نہیں بنے ہیں یا جو سنیں، تو بھائی یہاں تو دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اتنی اہم بات ہے کہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے اولاد کا نافرمان ہونا. تو ہم بھی کچھ احساس کریں، کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا کچھ کام کریں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیونکہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو دعائیں سکھا رہے ہیں، تو کوئی ہم بھی کچھ اپنا کام کریں، ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اور دین اسلام میں یاد رکھیے گا یہ جملہ، سب سے بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس نے پوچھا اللہ کے رسول شرک، تو پتہ چل گیا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 1 لسٹ کریں، انلسٹ کریں گناہوں کو، فہرست بنائیں گناہوں کی. ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. سیکنڈ رینک پہ، سیکنڈ نمبر پر دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ ثم ایو، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا. اور ایک حدیث میں ہے والدین کی نافرمانی کرنا، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. بھائی جناب، نیچے چوری ہے، کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، ڈکیتی ہے کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، زنا ہے کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، سود ہے 1 روپیہ کھانے سے 36 مرتبہ بدکاری کا گناہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور بڑے بڑے جرم ہیں جس کی بڑی بڑی سزا ہے. یہ سب جرم چھوٹے ہیں اس سے کہ کوئی اپنی ماں کو تکلیف دے یا اپنے باپ کو تکلیف دے. تو لہذا ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، ان کو تکلیف نہ دیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی گرم ہوا نہ پہنچے. اپنی میں مار کے، اپنے من کو مار کے، اپنی خواہشوں کو مار کے اس دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اور پھر ادھر دنیا کے اوپر باپ کو راضی کر لیں، عرش پر اللہ رب رحمان راضی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے اور آپ کے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوادی. زمین کے فرش کے اوپر جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، آسمان کے عرش پر اللہ رب رحمان اس پر راضی.
زمین کے فرش پر جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا وہ سمجھ لے، یہاں ہی سمجھ لے کہ عرش پر بیٹھا رب رحمان بھی اس پر ناراض ہے۔ اور باپ سے تو 4 درجے اوپر، 3 درجے اوپر ماں ہے، جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ محض ایک مقولہ نہیں، یہ محض کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، الجنت تحت رجلیہا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی خدمت کر اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔